ہمارے ہاں کل بھی ایک ولیمہ ہوگا احمد رضا کا، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کا کیا رواج ہے۔ ہمارے ادھر شجاباد میں، ملتان میں، وہاں تو یہ رواج ہے کہ ولیمے پہ بلایا جاتا ہے، دعوت پہ، پھر وہ کھانا کھلا کے پھر وہ سامنے ایک بندہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جی نیندرا ہے جی، نیندر دے کے جاؤ۔ اگر کوئی بندہ نیندر دے کے نہ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی رشتہ داری کیا کر گیا ہے؟ ختم۔ اس کے ساتھ برادری کیا ہے؟ ختم ہو گئی۔ کسی میرے بھائی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو ہم نیندر کے پیسے لے رہے ہیں یہ ہم سود لے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ سود کیسے؟ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور میرے بیٹے کی شادی پہ ملک صاحب آئے اور اس نے آ کے 1000 روپیہ نیندر دی۔ اب سال بعد 6 مہینے کے بعد ملک صاحب کے بیٹے کی کیا ہے؟ شادی ہے۔ اب میں کتنے دوں گا؟ اب میں کتنے دوں گا؟ اگر میں وہی 1000 واپس دے آؤں تو اس کا مطلب ہے یہ آگے برادری رکھنا نہیں چاہتا۔ سمجھ آ رہی بات کہ بات یہاں کیا ہو گئی ہے؟ ختم۔ بھئی میرا دیا ہوا 1000 جو مجھے واپس کر گیا ہے یہ اب آگے ہمارے ساتھ نہیں چلتا، بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہاں 1500 دے گا تو بات آگے۔ لیا 1000 تھا، اس نے 1000 دیا تھا اور واپسی کتنے لے رہا ہے؟ 15۔ یہ تو بالکل صاف سود ہے۔ بھائی 1000 لے کے 1500 لینا، 2000 دے کے 2500 لینا، 3000 دے کے 5000 لینا، اور سود کیا ہوتا ہے؟ حرام کھا رہے ہیں اور حرام کھلا رہے ہیں، سود دے رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں۔ ایک شادی میں میں گیا کیونکہ میں باہر رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، وہ ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ گھر میں اور کوئی بندہ نہیں تھا شادی میں جانے کے لیے، ولیمہ تھا، میں چلا گیا۔ اب میں وہاں بیٹھا ہوں، بے شاید کوئی آئے گا مجھے کھانا دے گا، لیکن مجھے کسی نے کھانا نہ دیا۔ وہ مجھے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اس در رواج تھا کہ وہ بٹھا کے نہیں کھلاتے تھے، وہ کھانا اور روٹی بھر بھر کے دیتے تھے۔ شاید ادھر بھی ہوگا کہ وہ ایک دیچکی لے کے آتے تھے، اس میں سالن ڈال دیتے تھے اور پھر اتنی ساری روٹیاں بھی اٹھا کے دیتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آ گئی، اس نے آ کے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ مجھے روٹی دو۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، 1000 روپے کا آپ کو گوشت روٹی ملے گا؟ اس نے کہا تم تو 1000 دے گئے تھے، تم تو 1000 دے گئے تھے، میں وہی 1000 لے کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا 2000 لے کے آئے گی پھر کھانا ملے گا۔ اس مائی کی انہوں نے بےزتی بھی کی اور اس کو 1000 کے بدلے میں کھانا اور روٹی بھی بالکل نہیں دی اور اس کو واپس کر دیا۔ اور جب میں نے یہ نظارہ دیکھا اور جب میں نے یہ بات دیکھی، میں خاموشی سے اٹھا۔ ویسے مجھے کسی نے سلام نہیں کیا تھا، کسی کو کیا پتا یہ کون آیا بیٹھا ہے، انہوں نے سمجھا شاید کوئی مولوی صاحب آیا بیٹھا، کہیں مسیح جو ہے، کہیں مدرسے جو مولوی آئے بھوکا ہو سی کھانا دے دو۔ میں اٹھا اور جوتی پہنی اور میں چلا گیا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، یہ دعوت ہے؟ پھر دعوت ولیمہ، دعوت اگر آپ اللہ کے نام کی دعوت کرو اس پہ آپ پیسے لیتے ہو؟ کون پیسے لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لیتا، کیونکہ دعوت ہے۔ تو یہ ولیمہ بھی دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے محبوب نے شادی کی اور شادی کے دوسرے دن آپ نے کیا کی؟ دعوت ولیمہ۔ صحابہ اکرام کو بلایا اور صحابہ اکرام کو کھانا کھلایا، لیکن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیندر کہ محبوب نے بکرا بنایا ہے
وہ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا، بکرے کے پیسے تو دے جائیں، کہ نہیں دینے چاہیے تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، خود عمل کر کے اپنی امت کو سمجھایا ہے، اپنی امت کو بتلایا ہے کہ جب دعوت کرنی ہے تو دعوت پر پیسے نہیں لینے۔ وہ جو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی ہیلپ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہیلپ ہے۔ اور یہ جو ابھی میرے اوپر پیسے ڈالے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں یہ ہیلپ ہے، یہ کوئی ہیلپ نہیں ہے، یہ آپ لوگ ہماری بےزتی کرتے ہیں۔ یہ خسروں پہ بھی یہی ڈالے جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا بیان کریں پھر بھی وہی حال ہے۔ کچھ تو فرق ہو بھائی، کچھ تو فرق ہو، جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے، کچھ تو فرق ہو کہ یہ کس چیز کی محفل ہے، یہ بندہ کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بیان ہو رہا ہے، آپ کیا کہتے ہو کہ یہ مجھے پیارے نہیں ہیں، اور میں نے جو بند کرا دیے مجھے نہیں چاہیے، مجھے بھی چاہیے، لیکن میں اگلی بات جانتا ہوں، اگر میں جاننے کے باوجود بھی خاموش بیٹھ جاؤں، اپنی آنکھیں بند کر دوں کہ میرے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، میرے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، کسی اور جگہ پر جا کے پھر کلاس لگا دوں۔ آپ دین سمجھو، دین سیکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے، ابھی تقریر ختم ہو جانے کے بعد آئے پھر مجھے ملے اور میری جیب میں ڈال دے، کوئی نہیں آئے گا اور کوئی نہیں ملے گا اور کوئی جیب میں نہیں ڈالے گا، یعنی ادب، احترام اور عزت کے ساتھ آ کے کوئی نہیں دے گا۔ یہ جو طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے عزیز بھائیوں، آپ چاہے ناراض ہو جائیں لیکن یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ یہ تعلیم نہیں دیتی۔ کل ولیمہ ہے، احمد رضا صاحب، یہ ان کے جو والد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے اتنا خرچہ کر ہی دیا ہے، اگر آپ نے یہ محفل سجا ہی دی ہے، اگر آپ نے ہمیں اتنے دور سے بلا ہی لیا ہے، تو پھر اب قرآن بیان ہو رہا ہے، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سن رہے ہو، یہ سود ہے۔ اگر آپ سننے کے باوجود بھی، محبوب کا حکم سننے کے باوجود بھی، اگر صبح بھی پھر آپ نیند نہیں لیتے ہیں تو پھر آج اس رات کے پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جرت کا مظاہرہ کریں آپ، آج یہ سنت آپ رائج کر دیں، آج آپ اپنی برادری میں آپ پہل کر دیں، کتنا نقصان؟ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ شیطان کہے گا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے لاکھوں دے رکھے ہیں، میں نے کروڑوں دے رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے رہ جائیں گے، وہ سارے کے سارے ایک بار میں لے لیتا ہوں، چلو پھر اگلی بار میں بیٹے کی شادی کروں گا پھر نہیں لوں گا، ہرگز نہیں۔ ایک مومن، اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا ہے، اب میں اپنے محبوب کی اس بات پہ کیا کروں گا؟ عمل کروں۔